بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک سوال ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو انعامات کیا ملتے ہیں، برکات کیا نصیب ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوٹ کرنا چاہتا ہوں جناب، جو کہ سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور الترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ جی، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلے گا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعامات دیتا ہے، کتنی فضائل سے، کتنی برکات سے نوازتا ہے۔ فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ارشاد فرمایا من صلی علی واحدۃ، کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ عشرا، پھر جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے تو صلی اللہ علیہ مئۃ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ، جو بندہ 100 مرتبہ نبی پاک کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعامات دیتا ہے۔ فرمایا کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ فرمایا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ یہ بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا یہ منافقت سے بھی بری ہو گیا، یہ جہنم سے بھی بری ہو گیا۔ اس سے اگلا جہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے ارشاد فرمایا اس سے بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من الناس واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ فرمایا نبی پاک کی ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا جب قیامت کا دن ہوگا، جس درجے میں جو مقام اللہ تعالیٰ شہداء کو عطا فرمائے گا وہی مقام اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی برکات سے، کتنے فضائل سے اور کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری ذات پر درود پڑھا کرو تو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ واہ، یعنی میرا امتی دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کا درود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب یہ بھی ہے کہ یہ پورے صحابہ میں سے سب سے امیر ترین صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، آپ نے سفر شروع کیا، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھجوروں کے باغ میں پہنچتے ہیں تو آپ نے وہاں پر سجدہ کیا، اور آپ نے اس سجدے کو اتنی طوالت دی، اتنا طول دیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے خوف ہو گیا، میرے دل میں وہم پیدا ہو گیا، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ فرمایا کافی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، میرے چہرے پر رنگ جو تھے وہ ہلکے ہوئے تھے، اور میری پریشانی کی حالت دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف تجھے خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جو میری حالت تھی، میرے دل میں جو گمان ہوا تھا، وہم پیدا ہوا، تو میں نے بتا دیا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا کہ شاید وصال کا یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر جو خوشخبری سنائی وہ کیا ہے؟ فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، میں اتنا لمبا سجدہ کیوں نہ کرتا کہ میں نے جب سجدے میں سر رکھا حضرت جبرائیل علیہ امین جو ہیں وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر خوشخبری سنائی۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کہا جبرائیل سنا، تو
تو حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے کہ من صلی علیہ کا صلیت علیہ، کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑے گا میں رب ہو کر اس بندے پر درود بھیجوں گا۔ واہ واہ، اللہ ومن سلم علیہ کا سلمت علیہ، فرمایا جو بندہ تجھ پر سلام پڑے گا میں رب ہو کر اس بندے پر سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے، جس بندے پر رب سلامتی بھیج دے پھر اس کو دنیا کا اور کیا خوف ہوگا، اس بندے کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ نشاور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ اس میں ہماری زندگی میں جو معاملات ہیں اس میں درود پاک کا بڑا اثر شامل ہوتا ہے۔ جی بالکل جی، یہ حدیث پاک ہے جناب کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الدعاء موقوف علی السماء، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم دعا کے پہلے اور دعا کے آخر میں درود نہ پڑھیں تو ہماری دعا تو جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ تو معلق رہتی ہے۔ تو آسمان تک دعا ہماری تب پہنچتی ہے کہ جب دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جائے، دعا کے بعد میں بھی درود پڑھا جائے۔ اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میری زندگی کا معمول ہے کہ میں ایک حصہ جو ہے وہ آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، بقیہ ٹائم جو ہے وہ 3 حصے میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، دیگر وظائف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ما شئت، یہ بھی ٹھیک ہے اگر تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر دے گا درود پاک میں تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر آج کے بعد میں آدھا وقت جو ہے، نصف وقت آپ کی ذات پر درود بھیجوں گا، اور آدھا وقت جو بجے گا وہ میں باقی وظائف اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و دعا کروں گا۔ ٹھیک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا قال ما شئت، جیسے تو چاہے، لیکن اگر درود پاک میں تو کثرت کرے گا، اضافہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں 3 حصے آپ کی ذات پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ باقی وظائف اور دعا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بار بھی فرمایا قال ما شئت، فرمایا اے ابی بن کعب یہ بھی جیسے تو چاہے، لیکن اگر اس میں بھی تو اضافہ کرے، کثرت کرے درود پاک پڑھنے کی تو تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کی بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جتنا بھی وقت ہوگا سارا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا خوشخبری سنائی، فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیری زندگی کے جتنے معاملات ہیں، جتنے کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے، کہ تیری جتنی زندگی میں جو پریشانیاں آئیں گی یا تیری زندگی میں جو بھی تجھے مشکلات سے گزرنا پڑے گا، جب تو میری ذات پر کثرت سے ہر وقت درود پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ میری ذات پر درود پڑھنے کی برکت سے تیرے دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں جی بتا رہے تھے درود پاک کی جو فضیلت ہے، اور انسانی زندگی میں، انسان کے اعمال میں، انسان کے معاملات میں درود پاک کا کس قدر کردار ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس نماز میں شریک تھے۔ تو میں دعا کے لیے بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اس کے بعد میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دعا کی تو یہ سارا معاملہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ عمل روزانہ کرے گا تو تجھے عطا کر دیا جائے گا، جو تو مانگے گا اللہ رب العزت تجھے عطا کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود پاک کا ہماری زندگیوں میں لازمی جز ہے۔ درود پاک جو ہماری زندگیوں میں اس کا جو معاملہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔